بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزے کے فضائل حدیث طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں روزے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہش کو اور کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک تیرتی رہتی ہے۔ جنت ہر روز ان کے لیے آرستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہ پہنچ سکے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اعلان ہوگا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ چنانچہ روزہ دار کھڑے ہوں گے اور جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری۔ اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں روزہ کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کا پورا اہتمام کرے اور معمولی باتوں اور مشقتوں کا بہانہ کر کے ہرگز روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ بلا قدر معتبر فرض روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث مبارک میں ہے، بلا عذر روزہ نہ چھوڑنے والے کے لیے وعید آئی ہے۔